السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بننے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورہ یونس آیت مبارکہ 40 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیت مبارکہ 41 سے سٹارٹ کریں گے اور 44 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ٹرانسلیشن۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر آپ کو جھٹلا دیں، فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو آپ فرما دیجیے میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل۔ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا عَمَلُوا، تم بری و بیزار ہو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں۔ أَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور ہم بھی بیزار ہیں اس سے جو تم اعمال کرتے ہو۔ وَمِنْهُم يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف۔ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا پس آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اور اگرچہ وہ کچھ بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں۔ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اور کیا آپ اندھوں کو دکھا سکتے ہیں اور اگرچہ وہ کچھ بھی دیکھتے بالتے نہ ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا لوگوں پر، شیئا کچھ بھی، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن لوگ ہی اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ تفسیر۔ جیسا کہ ہم کل کے ایسے میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پہ ایمان نہ لانے کے بعد چیلنج کر دیا کہ اگر تم لوگ میرے پیارے حبیب کو نہیں مانتے یا پھر جو فرامین وہ لے کر آئے ہیں، جو فریضہ وہ انجام دے رہے ہیں قرآن جیسا، اس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ من گھڑت ہے، تو تم بھی ایسی ایک صورت بنا لاؤ جس کو اللہ کے سوا بلانا چاہتے ہو بلا لو، اگر تم آ کے اپنے دعوے میں سچے ہو۔ جب انہوں نے اس چیز کو بھی جھٹلا دیا، کیونکہ اس کی مٹھاس، اس کی حقیقت کو انہوں نے پایا ہی نہیں، تو پھر ان کے حال پہ ان کو چھوڑ دو، خود ہی ظالم اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اور بعض ان میں ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور تیرا رب ہر طرح سے ایسے مفسدوں سے واقف ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ علی اعلان اٹل فیصلہ سنا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی اگر آپ کو جھٹلا دیتے ہیں، کسی طرح بھی ماننے کو تیار نہیں، تو کہہ دیجیے کہ میرے لیے میرے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، میں اس سے، تم اس سے بری و بیزار ہو جو کچھ میں اعمال کر رہا ہوں، تم میرے اعمال کے بارے میں جواب دہ نہیں اور میں تمہارے اعمال کے بارے میں جواب دہ نہیں۔ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے بارے میں خود ہی جواب دہ ہوگا۔ یاد رہے کہ یہی موضوع اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اور بھی کئی مقامات پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ کے لیے
جو منصب پیغام آپ دے کر بھیجے گئے ہیں اس کا پہنچانا ہی، اس کے علاوہ کوئی اور ذمہ داری آپ کی نہیں، آپ ان کی ذمہ داری منوانے کی نہیں ہے، جسٹ آپ پہنچا دیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ پھر پہنچانے کے بعد اعلان ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے بری و بیزار ہوں، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ، میں نے تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے۔ پھر ان لوگوں سے بھی کہا کہ اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ادھر موجود ہیں وہ جو ادھر موجود نہیں ان تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ خود بھی اس پیغام کو قبول کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ لیکن اگر کوئی اس پیغام کو پورا نہیں کرتا، اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا، آگے نہیں پہنچاتا، تو اس میں پھر وہ خود ہی جواب دہ ہوگا، کوئی دوسرا شخص اس بات کا ذمہ دار نہیں کہ دوسروں نے اس کو قبول کیوں نہیں کیا۔ اگر انہی آیات مبارکہ کو دوسرے اینگل سے دیکھیں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ ان میں مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پہلے جھٹلاتے رہے، بہت ہی زیادہ دشمنی انہوں نے مول لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن اس کے بعد جو ہی اسلام قبول کیا تو اسلام کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا۔ جس طرح کہ یہود کے بھی کچھ علماء تھے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے مسلمان ہو گئے، صحابہ کرام کی صف میں شامل ہو گئے، تو اس کے ذریعے اسلام کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا۔ سرفرست سیدنا عبداللہ بن سلام اور ان کے علاوہ خالد بن ولید، سیدنا ابو سفیان، ابی بن کعب وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی لیے اس دور میں کچھ نرمی برتنے کا حکم تھا کہ ان کے بارے میں اس طرح سخت فیصلہ نہیں سنایا گیا تھا، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب ان کے ساتھ جب غزوہ تبوک اور بعد کے حالات پیش آئے، یا پھر مکی دور میں کچھ نرمی برتی گئی مدنی دور کے نسبت۔ مکی دور میں تو جوابی کارروائی کا بھی حکم نہیں تھا، لیکن جو مدنی دور تھا اس وقت پھر کچھ ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، بعض میں سے ایسے ہیں جو آپ کی بات کو خوب غور سے سنتے ہیں، آپ کی طرف کان دھرتے ہیں، لیکن کیا آپ ایسے اندھوں کو سنوا سکتے ہیں اگرچہ وہ سننے سمجھ کے باوجود بھی آپ کی طرف کان نہیں دھرتے، یعنی کہ آپ کی بات قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو کیا آپ ایسے لوگوں کو زبردستی منوائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دل انسان کے ہاتھ میں نہیں کہ کسی دوسرے کے دل کو بدل دے، کسی دوسرے کی سوچ کو بدل دے۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، حقیقت میں آپ کو یوں لگتا ہے کہ واقعی وہ آپ کی بات کو بہت غور سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کی طرف کہ گویا وہ قبول کرنے کو تیار ہیں، لیکن ایسے لوگ اندھوں کی طرح ہیں، سننے کے دیکھنے کے باوجود بھی ان کے اندر بصیرت نہیں ہے، کیونکہ وہ بصیرت کی نگاہ سے دیکھنا ہی نہیں چاہتے، حق کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ کیا آپ افانت تہدی العمی ولو کانوا لا یبصرون، کیا آپ ایسے اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں اور اگرچہ وہ کچھ بھی دیکھتے بالتے نہ ہوں، جو دشمنی ہے ان کی وہ قائم ہو، ہٹ درمی کا وہ شکار ہوں،
تو ایسے لوگوں کو سنوانا، ایسے لوگوں کو دکھانا بار بار کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ اور ادھر آپ لوگوں نے تجوید کا بھی خوب اچھی طرح خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں کل کے لیسن میں ایک لفظ میں بہت بہنیں غلطی کر رہی تھیں۔ کچھ نے تو ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، کچھ نے اس طرح مسٹیک کر کے پڑھا، وہ ورڈ کچھ نیا تھا۔ آیا مبارکہ 35 میں افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی، یہ جو ورڈ تھا یہ نیا تھا، امن لا یہدی۔ تو اس طرح کے قرآن میں کبھی کبھی الفاظ آتے ہیں تو بہت دیکھ کے سمجھ کے پڑھا کریں، پھر لیسن سناتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھا کریں کہ جو ملتے جلتے الفاظ ہوں اس کے اندر کوئی تبدیلی تو نہیں جو کہ عام لفظوں سے ہٹ کر ہو، تو اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں تو اچھی طرح پڑھنے کی کوشش کریں۔ امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا لوگوں پر کچھ بھی، ولکن الناس انفسهم یظلمون، اور لیکن لوگ ہی اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو عذاب دیتے ہیں تو ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان کو عذاب دینا کوئی ظلم نہیں ہے، کیونکہ جیسا ہم نے پہلے بھی پڑھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لاؤ گے۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ تو بہت ہی زیادہ قدر کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ادھر بھی اللہ نے کیا فرمایا، لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی منشا نہیں کہ لوگوں کو عذاب دے، ان پہ ظلم ڈائے، یہ انسانوں کی ہی روش ہے کہ کوئی کسی کو دیکھ کر حسد کا شکار ہو جاتا ہے، بغض عناد کا شکار ہو جاتا ہے، تو بات بات پہ ظلم کر جاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ منشا نہیں، اللہ کا یہ قانون نہیں کہ بندے ایمان لے آئیں، جو اللہ کے فرامین ہیں ان کو مان لیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگوں کا اپنا ہی ظلم ہوتا ہے، اپنا ہی کیا دھرا ہوتا ہے، اس کی پاداش میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بندوں کو عذاب دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی کل کے لیسن میں بات کر چکے کہ جو 12 ربیع الاول کے حوالے سے یہ بالکل بھی سنت سے ہٹی ہوئی چیز ہے، بالکل بھی سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، کیونکہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر وہ چیز جو اسلام میں نہیں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس پہ عمل نہیں کیا، تو وہ یقیناً اسلام میں نئی چیز ہے۔ اسلام میں کوئی بھی عمل کرنا اپنی مرضی سے اس کو نیکی سمجھ کر تو وہ بدعت کہلاتا ہے، تو ایسی بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد کتنے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور گزارا، کتنے سال مدنی زندگی گزاری، تو کبھی بھی اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ میری پیدائش کا دن منایا جائے یا پھر اس میں یہ کام کیے جائیں، جلوس نکالے جائیں، بغیر ڈالے جائیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوصاف تھے قرآن میں بھی بیان ہوئے، اس کے علاوہ جو تورات میں بھی بیان ہوئے، اس میں کیا تھا کہ ایسے نبی مبعوث فرمائے جائیں گے کہ جو شور ہنگامہ کرنے والے نہیں ہوں گے، بازاروں میں شور کرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو آپ کے جو اوصاف تھے اس سے بھی ہٹ کر یہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا کام نہیں کیا کہ پیدائش کی خوشی کا دن منایا جائے، یا پھر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ ایسا کیا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ کچھ لوگ اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، پیدائش کے بارے میں سنا، تو جو ان کے چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو لہب، اس نے فوراً لونڈی کو آزاد کر دیا خوشی میں آ کر۔
پہلی بات کہ ایسی جو تاریخی باتیں ہوتی ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا کہ وہ سچی ہیں یا کیسی ہیں۔ اور دوسری بات، اگر ابو لہب نے ایسا کیا بھی ہو تو ابو لہب کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے شریعت نہیں ہے، اور وہ چچا کہ جو آپ وسلم کی شریعت کو ہی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ چچا جس نے کہا تھا کہ جس ہاتھوں سے تو ہمیں توحید کی دعوت دے رہا ہے یہ ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً جوابی کارروائی کرتے ہوئے کیا کہا؟ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تبت یدا ابی لہب وتب، پھر فرمایا ما اغنا عنہم ما کسب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، جو کچھ اس نے کمایا اس کے کچھ بھی کام نہیں آیا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی جو بیوی ہے وہ جو ایندھن اٹھائی پھرتی ہے وہ بھی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ جس شخص کے بارے میں اتنا علل اعلان کہا جائے کہ وہ ایندھن اکٹھا کر رہے ہیں، تو کیا وہ ہمارے لیے قابل حجت ہو سکتا ہے؟ اس کا عمل ہمارے لیے قابل دلیل ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں۔ جو آپ سے ہٹ کے عمل کرے گا وہ یقیناً بدعت کہلائے گا۔ تو آج جو محبت کے دام بننے والے ہیں، عاشق رسول کہلانے والے ہیں، ایسے لوگ شاید ہی کبھی انہوں نے نماز رکھی ہو، کیونکہ نماز کے اوقات میں بھی وہ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ شریعت سے دور دور کا بھی اس کا واسطہ نہیں ہے۔ جب ان کو نماز کے بارے میں کہا جائے تو آگے سے ٹال مٹول کر کے دکھا دیتے ہیں، حالانکہ آپ وسلم کی جو شریعت ہے توحید کے بعد نماز ہی ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور پھر اس میں واضح حدیث ہے کہ بندے اور کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اگر انسان کی نماز ہی پوری نہیں ہے، فرض نماز ہی اس نے کبھی چکھی نہیں، تو یہ کیسی محبت ہے آپ وسلم کے ساتھ؟ تو ایسے ماحول کو سیلیبریٹ کرنا، ایسے ماحول کی رونق بننا، تو یہ بالکل بھی شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت قطعی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ایسے ماحول سے بھی دور رہنا چاہیے اور ایسے ماحول کا حصہ بھی نہیں بننا چاہیے، بلکہ اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ اس دن وہ اپنے گھروں میں رہ کر، اگر یہ چھٹی کا دن ہے تو اور جو ایکٹیویٹیز ہیں چھٹی والے دن وہ باقی کام کرتے ہیں وہ کریں، نہ کہ جھنڈیاں لگائیں یا پھر ایسی محفلوں کا حصہ بنیں، یا پھر بچوں کو ان کے عزیز و اقارب کے گھر لے جائیں کہ عزیز و اقارب کو ملنا یہ بھی ایک نیکی والا عمل ہے۔ رشتہ داروں کو ملنا، ان کی خوشی غمی میں شامل ہونا، تو یہ تو شریعت ہمیں حکم بھی دیتی ہے، لیکن اس طرح کی محفلوں کو سیلیبریٹ کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ خود بھی ایسی چیزوں سے، خرافات سے دور رہیں اور اپنے بچوں کو بھی بچا کر رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ یہ آپ کو بہت مختصر یاد دہانی کروائی گئی، باقی آپ اس کے بارے میں ایسی بکس کا مطالعہ کریں کہ جس سے آپ کو اس کے بارے میں بہت زیادہ مواد ملے اور آپ کو اچھی طرح اویئرنیس ہو کہ ہمیں جو محبت کا دعویٰ ہے کس طرح پورا کرنا ہے، محبت کے جو تقاضے ہیں وہ کیسے پورے ہوتے ہیں، کیا کیا عمل کریں گے تو آپ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے وہ ہم کو کر کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ آپ کو چھٹی ہوگی، کیونکہ کچھ بہنوں کے ساتھ ہو سکتا ہے سروس کا مسئلہ ہو، تو اس کے بدلے میں پھر ہم فرائیڈے آن کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ مغرب سے پہلے کل والا لیسن سنا دیں تو آپ لوگوں کی اٹینڈنس لگ جائے گی، جو مغرب کے بعد سنائے گا اس کی بھی چھٹی لگے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔